الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب جناب حضرت قبلہ پیر رانا محمد افضل سیفی صاحب محترم المقام حضرت قبلہ پیر محمد قاسم قادری صاحب جناب محترم المقام حضرت قبلہ پیر رانا محمد اکرم بھولا صاحب دیگر کثیر التعداد بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ کریم کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے سورۃ النصر کے آخری الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ اے معبود اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے انہو کان توابا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے یہ سورۃ النصر کے آخری الفاظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موضوع پر رہنمائی عطا فرمائی انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے پیدائش سے موت تک اور چھوٹی چھوٹی مستحبات سے لے کر واجبات فرائض اور ایمانیات تک رہنمائی عطا فرمائی اور دنیا کی کوئی اور ہستی اور شخصیت ایسی نہیں گزری جنہوں نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعلیمات اور علم کے اوپر جتنا زور حضور نے دیا ہے اتنا اور کسی نے زور دیا ہو آج ہم چونکہ ایک اللہ کے پیارے ایک اپنے مسلمان عزیز کے 40ویں میں جمع ہے مثال ثواب کی محفل منعقد کرنا مقصود تھا اس حوالے سے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے فوت شدہ بندے کو فوت ہو جانے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ باتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر ہمیں رہنمائی دی ہو فوت شدہ بندے کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جس پر قرآن گواہ ہے حدیث گواہ ہے پوری امت کا تعامل اور عمل گواہ ہے 14ویں صدی تک مسلسل یہی طریقہ چلا آ رہا تھا اب چند سالوں سے بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ایک الگ بحث اس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان موجود ہیں قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت استغفار کی ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بعد میں آنے والے لوگوں کو حکم دے رہا ہے
کہ اے بعد میں آنے والوں، اپنے سے پہلے والوں کے حق میں تم نے استغفار کرنا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کی ڈیوٹی ہے، بالکل یہ لفظ قرآن کے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ مرنے والوں کے بعد دنیا میں ہوں، یقولون، انہیں یہ کہنا چاہیے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو فوت شدہ کے لیے کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح آپ بڑی مشہور دعا پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد میں سے بھی سب کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ وہاں کیا تھا؟ ربنا اغفر لنا، یہاں ربنا اغفر لی، ایک ہی مطلب ہے، جمع اور واحد کا فرق ہے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، یہاں اللہ میری بخشش فرما۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن کی بخشش فرما۔ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ہر ایک کی بخشش فرمانا۔ اب پہلی آیت میں اور اس آیت میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں تھا یا اللہ ہماری اور ہم سے پہلے والوں کی بخشش فرما۔ اس آیت میں کیا ہے؟ یا اللہ میری، میرے ماں باپ اور ہمارے بعد قیامت تک آنے والے ہر مومن کی بخشش فرما۔ اس آیت میں اپنے سے پہلے والوں کی بخشش مانگ لی گئی، اور اس آیت میں پہلے ہم زمانہ اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کی بخشش مانگ لی گئی، اپنے ماں باپ کی بھی بخشش مانگ لی گئی۔ صرف میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ابھی تو یستغفرون بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ رب کی تسبیح کرو، حمد کرو اور اس سے استغفار کرو۔ بھائی قرآن سے ثابت ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد استغفار ہے۔ خدا کے بندے اتنی بڑی چیز سے ہم غافل ہیں، اپنے لیے، فوت شدہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، ہر مومن کے لیے، اپنے سے پہلے والے کے لیے، اپنے سے بعد والے کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے استغفار کی دولت۔ تو کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے۔ میرا موضوع آج استغفار ہے، کیونکہ فوت شدہ بندے کے حق میں بہت بڑا تحفہ یہی تو ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے اپنا پروگرام رکھا، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا یا اللہ تو زمین میں اسے پیدا کرے گا جو فساد ڈالے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تسبیح اور تیری تقدیس تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ایمان سے بتاؤ، فرشتے نے جو عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ تو فساد کرے گا، اور آپ کی حمد تو ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ذرا غور کرنا، جو کچھ فرشتے جانتے تھے اور جو کچھ اللہ جانتا تھا اس میں فرق کیا تھا؟ فرشتے کیا جان رہے تھے اور اللہ کیا جان رہا تھا، دو میں فرق کیا ہے؟ اب حدیث سنیے، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے،
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا تھا اور اونٹ پر سوار تھا، اونٹ کے اوپر اس کا کھانا دانا پانی لدا ہوا تھا، جیسے ہم اپنے ساتھ پینے کے لیے یا روٹی کپڑے میں باندھ لیتے ہیں، آج کل تو ٹفن نکل آئے، تو کھانے کا سامان اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، کپڑے ٹاکی میں باندھا ہوا۔ جنگل میں جا کے جب وہ تھک گیا تو ریگستانی علاقہ تھا، وہ وہاں پر بیٹھا لیٹ گیا اور اونٹ کی رسی پکڑی تھی، اس کی رسی اونٹ نکال کے کہیں نکل گیا، وہ بندہ سویا تو اس کو خبر نہ ہوئی، اونٹ دور چلا گیا۔ یہ مسلم اور بخاری وغیرہ میں حدیث۔ جب وہ بندہ چلا گیا، اونٹ دور چلا گیا تو وہ بندہ جاگا، اس نے دائیں بائیں دور نزدیک دیکھا، اونٹ کوئی نظر نہیں آیا، بھاگ دوڑ کر تلاش کیا، بالآخر اپنی اسی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا تاکہ آرام سے مر جاؤں، تنگ ہو کے نہ مروں، ہف ہف کے تھک تھک کے نہ مروں، مرنے کے لیے تیار ہو کے وہ لیٹ گیا۔ جب آ کے لیٹا تو اچانک اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، اونٹ اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے جب دیکھا آنکھ کھولی تو بڑا خوش ہوا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتائیے وہ بندہ اونٹ کو اپنے پاس دیکھ کر کتنا خوش ہوا ہوگا؟ تمام صحابہ نے اس کیا، یا رسول اللہ بہت خوش ہوا ہوگا، اس کو تو نئی زندگی ملی، اتنا خوش ہوا جیسے نئی زندگی ملتی ہو، وہ تو اپنے لیے اپنے تئیں مر گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی گناہگار بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبد۔ اب آئیے، فرشتے کیا دیکھ رہے تھے کہ انسان خطائیں کرے گا، اللہ کیا دیکھ رہا تھا؟ انسان توبہ کرے گا۔ فرشتے اس کو گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا راز۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ خطا کون سی ہے؟ جو ہو جائے، جو جان بوجھ کے کی جائے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا کی قسم، صاف حدیث میں آتا ہے جو بندہ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، وہ کالمستہزئ بربہ، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ لہذا کوئی بدماشی کا راستہ نہ نکالے، کوئی دین کو یا دین کو بیان کرنے والوں کو نہ سمجھ نہ قرار دے۔ دین نے ہر گوشہ شرارت بند کر کے دکھا دیا ہے۔ اسی طرح بہت آیتیں میں نے آپ کو سنا دی، حتیٰ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتا دیا کہ اس میں اصل گیم یہی تھی۔ جو عبادت بندے کی ہے نا، عبادت تو فرشتے کرتے تھے، اس حد تک تو ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن عبادت کا یہ رنگ کہ خطا ہو جائے تو استغفار بھی کی جائے، یہ چیز نہ فرشتوں میں تھی اور نہ جنوں میں تھی۔ یہ جن اور فرشتے انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ جن برائی ہی برائی کرتا تھا، نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا، استغفار کرتا ہی نہیں تھا۔ فرشتہ گناہ ہی نہیں کرتا تھا، استغفار کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے تیسری مخلوق کو پیدا کیا جس سے اگر خطا ہو جائے تو یہ توبہ بھی کرے، اور پھر ہم یہ باتیں نہ کریں۔ پھر فوت شدہ بندے کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہو۔ قرآن بھی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کتنی آیتیں میں نے پڑھ دی۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ پوری صورت جب نازل ہوئی تو اس صورت میں پورا راز تھا۔ یہ صورت ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ،
جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محبوب آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح اور حمد کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، یہ پوری آیت آپ نے سنی ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ بظاہر نہیں ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی وفات کا پیغام ہو، بظاہر ایسا کوئی اشارہ نہیں۔ لیکن صحیح بخاری میں حدیث، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی میٹنگ میں تمام صحابہ کو بلایا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی، بس 12 14 15 سال کے تھے، ان کو بھی اپنی محفل میں بلا لیتے تھے، اپنی میٹنگ میں، علمی ڈسکشن کی میٹنگ میں بلا لیتے تھے۔ تو یہ بخاری میں حدیث 2-3 جگہ پہ یا شاید اس سے زیادہ جگہ پہ آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ میٹنگ بلائی، ابن عباس بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس بچے کو کیوں بلا لیتے ہیں؟ یہ ہمارے بیٹوں کے برابر ہے، اور ہم بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں، علمی ڈسکشن ہوتی ہے، یہ بھی بیچ میں آ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا، کسی دن بتاؤں گا۔ وقت گزرا، بات آئی گئی ہوگی، پرانی ہو گئی، آپ نے ایک دفعہ پھر کسی وجہ سے میٹنگ بلائی، انہی لوگوں کو بلایا، سن عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا۔ عبداللہ بن عباس کے سب سے بڑے استاد عمر فاروق ہیں، حضور کے بعد، حضور کے بعد سب سے بڑے استاد ان کے کون ہیں؟ عمر فاروق علمی کام میں بہت آگے ہیں۔ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق، آپ خود فرماتے ہیں، یہ آپ کو فرمان بھی بخاری میں ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کی 6 کتابوں میں ابن عباس کا یہ قول موجود ہے، فَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر ہے۔ ایسے ذرا سوچئے، ایمان سے بتائیے، یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے، یہ کہہ رہے ہوں کہ میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر ہے، تو عمر فاروق کے علم کی تھاک بیٹھی کہ نہ بیٹھی؟ ہمیں یہ باتیں بتانی چاہیے کہ نہیں؟ کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہمارے دوست؟ کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں؟ اب بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، ہماری طرف توجہ نہیں تھی۔ یاد رکھ لیجئے، اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے، خدا کی قسم، اس پر امت کا اجماع ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے، کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا۔ اور یہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر ہے۔ تو فاروق اعظم نے اس اگلی میٹنگ میں تمام صحابہ پر ایک سوال کیا۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، خیال ہی اس طرف توجہ نہیں ہے، یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا تمام صحابہ کی میٹنگ میں کہ بتائیے، سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں ایک خاص چھپا ہوا میسج ہے، بظاہر نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر ایک پوشیدہ میسج ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ تمام صحابہ چپ۔ فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ بن عباس آپ بتاؤ۔ وہی نوجوان، اب شاگرد کا استاد کو پتا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کے سوال کے جواب میں ابن عباس نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا میسج چھپا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا جو یہ کہہ رہا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ یہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا میسج چھپا ہوا ہے اس میں، اور اس صورت جس کے اندر وصال کا میسج چھپا ہوا ہے، تو جس نے وہ میسج چھپایا ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہوگا کہ نہیں؟ تو وہ کیا حکم دے رہا ہے، اے محبوب اب آپ کے وصال پر ملال کا ٹائم آنے والا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح اور حمد کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے۔ تو امت کو میسج ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور حضور کو میسج ہے بلندی درجات کی وجہ سے۔ حضور خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ معصوم ہیں، پھر یہ کیوں؟ بلندی درجات کے لیے۔ علماء نے بڑی بڑی توجیحات یہاں بیان کی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اپنی امت کی وجہ سے بھی ہے۔ حضور کریں استغفار تو فائدہ ہمارا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، علماء فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار فرماتے، ایک بار استغفار کیا تو درجہ اونچا ہو گیا، اونچے درجے پہ گئے تو نیچے دیکھا، میں اس درجے پہ تھا، استغفر اللہ، اور پڑھا اور اونچے ہو گئے، اونچے جیسے گئے پھر نیچے دیکھا، استغفر اللہ، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا، ہمارے لیے سبب کیا ہے؟ اصل تو استغفار تو گناہوں کی وجہ سے، استغفار کا تعلق تو ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے ساتھ، حضور کے ساتھ تو تعلق ہی گناہوں کا نہیں۔ میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، علی کا رحمت فرمائے، حضور قبلہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب خضری، یہ اسلام پورہ میں امام القاسم صاحب کے اور محترم بھولا صاحب کے پیر بھائی تھے، تو بڑی عمر پائی اور بہت درویش فقیر اور اللہ کے پیارے بندے تھے۔ میں اپنی والدہ کی دوا لینے ان کے پاس حاضر ہوا، والدہ میرے ساتھ تھی، پرانی بات ہے، شاید 20-25 سال پہلے کی بات۔ فرمانے لگے کہ میری والدہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ میری والدہ نے عرض کیا حضور استغفار نہ، درود شریف زیادہ پڑھتی ہوں، درود شریف زیادہ پڑھتی ہوں۔ میں بھی درود شریف جو کہ بتا رکھتا تھا، وہ ہماری محبت کا راستہ ہے درود پاک، میں بتاتا رہتا تھا۔ استاد جی نے بڑی پولی سی بات کرتے تھے اور کہہ کے چپ ہو جاتے تھے، چپ ہولی جائے، فرمانے لگے پچھلی عمر استغفار ہی چنگا ہوتا ہے۔ سنا، یہ استغفار بڑھاپے کا سہارا ہے اور آخرت کی آس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ہماری تخلیق کے مقاصد میں رکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابھی تک میں صرف آیتیں سنا رہا تھا، اور بہت آیتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں حکومت کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے۔ 20 سال انہیں حکومت کی ہے، تو ایک بہت بڑا گیپ آیا جس میں آپ نہیں گئے، 10 سال کے بعد گئے۔ تو پہلے جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم کی اولاد نہیں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس خادم سے کہا کہ سیدنا امام حسن تشریف لائے ہوئے ہیں، نیڑے ہوئیں
عرض کرنا حضور میری اولاد نہیں ہے. یہ ان کا پیار محبت دیکھیے, ان کا ان پر اعتماد اور اعتقاد دیکھیے. تو یار ایڈی ات بھی نہ لے آؤ. یہ مدارک میں واقعہ لکھا ہوا ہے, سورۃ نوح کی تفسیر میں. وہ خادم نیڑے ہوا, حضور میری اولاد نہیں ہے, تو مہربانی فرمائے. فرمایا استغفار کیا کر. جی حضور ٹھیک. آپ واپس تشریف لے آئے. 10 سال کے بعد دوبارہ جب تشریف لے گئے تو اس آدمی کے 7 بیٹے پیدا ہو چکے تھے. 10 سال میں کتنے بیٹے؟ 7 پتر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ علم کے متلاشی لوگ. حضرت امیر معاویہ کے علمی مباحثے بحثیں یہ بخاری میں اور کتابوں میں پڑھنے والی چیزیں ہیں. علمی ذوق کتنا تھا, آپ علماء کو چیلنج دے دیتے تھے. مدینہ شریف میں تشریف لائے, بخاری میں حدیث ہے, تو کسی نے ویگ لگائی تھی, آپ نے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا این علماءکم, مدینہ کے علماء کہاں چلے گئے, ان کو روکتے نہیں ہیں. بہت بڑا علمی نقطہ بھی ہے. علماء کو چیلنج دینا کوئی آسان بھی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھنا یہ کس دور کی بات ہے, جب ابو بکر صدیق بھی دنیا میں نہیں تھے, عمر فاروق, عثمان غنی, مرتضیٰ کریم صاحب کا وصال ہو چکا تھا. یہ نہ سمجھنے کہ ان کو چیلنج دے رہے تھے, نہیں, یہ اپنے دور کی بات کر رہا ہوں. تو اپنے دور میں اپنے ہم عصروں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور اس قسم کی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اس طرح کی اور حدیثیں بھی ہیں. تو یہاں بھی آپ چکے علم دوست تھے. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کرو, حضور یہ آپ نے مجھے استغفار بتایا, میری اولاد ہو گئی, یہ نقطہ کہاں سے لیا ہے؟ یعنی پیاسے, علم کے پیاسے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ ایمان سے بتاؤ, یہ کون سوال کر سکتا ہے؟ اولاد کے لیے درخواست کون کروا سکتا ہے جسے محبت تھی؟ اور یہ سوال کون اٹھا سکتا ہے جس کو علم کی پیاس تھی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا, میں نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یمددکم باموال و بنین, اللہ تعالیٰ تمہیں استغفار کرو گے تو رزق بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. تو آپ دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں, استغفار سے محبت کرو, خدا کی عظمت کی قسم. اگر اولاد چاہیے تو استغفار کرو, اگر دولت چاہیے تو استغفار کرو. استغفار ایسی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے من لازم الاستغفار, جس نے استغفار کو پکڑ لیا, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا, ہر غم سے آزاد کر دے گا, اور اللہ رزق اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اللہ اس کو رزق دے گا. فقیر کی الحمدللہ یہ عادت ہے, میں کثرت سے لوگوں کو استغفار بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں سپورٹ تھی, میں ایسے کہلواتا ہوں, پڑھ استغفر اللہ استغفر اللہ. کئیوں کو کہتا ہوں استغفار پڑھے کر. کیویں پڑھے گا جی؟ استغفار حد ہو گئی. استغفار پڑھنے کا طریقہ تک نہ آئے ہمیں. اور وہی استغفار تو اس کا نام ہے. جیسے کوئی کہیے کل شریف پڑھے کر, کیویں پڑھے گا؟ کل شریف کل شریف کل شریف. یہ پڑھا ہوا بھائی, کل شریف پڑھنے کا مطلب ہے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے کل شریف. سورۃ فاتحہ پڑھا کرو. کیا پڑھو گے؟ فاتحہ فاتحہ فاتحہ. یہ تو نہیں, یہ تو اس کا نام ہے. پڑھو الحمدللہ رب العالمین آخر تک. اسی طرح کوئی کہے کہ پڑھو استغفار, تو استغفار 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 نہیں کرنا. ہم نے پڑھنا ہے استغفر اللہ, کم از کم اتنا. بولیے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آگے پورا پڑھ لو.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پانچواں کلمہ پورا پڑھ لو. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ پڑھ لو. کئی استغفار. سید الاستغفار پڑھ لو. بخاری میں حضور کا فرمان ہے استغفاروں کا بادشاہ یہ ہے. حضور نے فرمایا استغفاروں کا کیا؟ چھوٹا استغفار، بڑا استغفار، استغفاروں کا وزیر نہیں، فرمایا استغفاروں کا بادشاہ. تو جسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفاروں کا بادشاہ کہہ رہے ہوں، ایمان سے بتائیے یار مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اتنا لمبا بھی نہیں ہے، 2 سطریں ہیں، بخاری میں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ہمارے اوپر بڑی محنت فرمائی. اور ایک حدیث مشکات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم. زندہ لوگوں کا فوت شدہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا ہدیہ، تحفہ، نذرانہ وہ اگر کوئی ہے تو فرمایا استغفار ہے. زندہ لوگوں کا فوت شدہ کے لیے ہدیہ استغفار ہے. اب سوچتے جائیے کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں، بھاری بھاری الفاظ ہیں، اور ہماری اس طرف توجہ نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات. میرا سونا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ہمارے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے ما من خدش عود ولا اسرت قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب. کسی کو خارش بھی ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کی رگ بھی بھڑکتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، کسی کا پیر بھی پھسلتا ہے تو گناہ کی وجہ سے. اب بتائیے این نحن من الاستغفار. ہم استغفار سے کہاں غافل ہو چکے ہیں؟ اتنی بھاری نعمت. میرے ایک دوست تھے محمد امین جاوید نام ہے ان کا، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، صحت دے ان کو. مجھے مشورہ دینے لگے، بڑی پرانی بات ہے یہ بھی، شاید یہ بھی 25-30 سال پہلے کی بات. میں استغفار کی طرف سے غافل تھا. کہنے کہ استغفار کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے کہ کیا کرو. میں نے کہا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. کہنے لگے اس پر بھی استغفار کرو. نماز پڑھ، لفظ سنو، نماز پر استغفار. کیا مطلب؟ تیری میری نماز بھی گناہ ہے. کیوں؟ تمہیں نماز تو ثواب ہے. مطلب ہے کہ ہمارے پڑھنے کے آداب، طریقے، خشوع و خضوع کا نہ ہونا، اندر غلطیاں کرنا، اخلاص کا نہ ہونا. میں اس پر بھی استغفار کروں. میں نے کہا میں تلاوت کرتا ہوں، اس پر بھی استغفار. میں نے کہا میں ذکر کرتا ہوں، اس پر بھی استغفار. اس کا مطلب ہے کہ استغفار سے ہم مستغنی، بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتے. ہماری نیکیوں کے باوجود ہمیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. میرے ایک پیر بھائی ہیں عبد الرؤف صاحب، ابھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ سلامت رکھے، صحت دے زندگی میں. بڑی پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ کراچی میں بیٹھا ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو گناہوں سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگے آپ ایک ڈر کی بات کرتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ اوپر پکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پکھا نہ روتے آپ ہوئے. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اپنے گناہوں سے. یہ گناہوں پر پچھتانے کی کھڑکی بھی جب کھلتی ہے تب یہ باتیں منہ سے نکلتی ہیں. مجھے کہنے لگے تمہیں بھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر تو لگتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں لگتا. مجھے اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہ میری نیکیوں کے باوجود مجھے پھڑکا دیا تو میں کیا کر رہا ہوں. ان کی اپنی پھرکی تھی، میری اپنی پھرکی تھی. میرا سونا، استغفار کرتے رہنا چاہیے. بات تو یہ ہو رہی ہے
نیکیوں کے باوجود استغفار کر، تیری نیکیوں کے اندر بھی گناہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے اس تسبیح سے، اس کی اس عبادت سے جو تم کرتے ہو۔ اس ہماری کی ہوئی عبادت سے وہ بڑا ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ آیت قرآن کی ہے، اس کے ذرا غور کیجئے نا۔ اس سے جو تم اللہ کی صفتیں کرتے ہو وہ ان سے پاک ہے، حالانکہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی ذات صفات کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا وہ اس سے بھی بالا تر ہے۔ سنا کہ ڈاڈے نال وپارے، قائدہ صاحب فرماتے ہیں استغفار کو پکا پکڑنا ہوگا۔ دیکھیے یہ جتنی حکومتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی حکمران کے خلاف کارروائی کرنا، ہڑتال کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ یقین کر لیں۔ میں حکمرانوں کو اچھا برا نہیں کہہ رہا، یہ تو رنگ برنگے آتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، رنگیلے بھی ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو نیک حکمران آتے ہیں، اور جب لوگ خود غلط ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے اوپر برے حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حکمرانوں کو دیکھو کہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مہنگائیاں کر رہے ہیں، تو اس وقت لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کے خلاف ہڑتالیں کرنے میں مصروف مت ہونا، ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع کی اکفیکم، بلکہ اللہ فرماتا ہے اس وقت میرا ذکر کثرت سے کرنا، میرے سامنے استغفار کثرت سے کرنا، تاکہ میں تمہاری کفایت کروں۔ بگاڑی ہوئی تم نے اللہ کے ساتھ ہے، یہ تو اس کے عذاب ہیں جو تمہارے اوپر مسلط ہیں، تو اندر سے اصل خرابی نکالو۔ حکیم یا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نبض دیکھ کے مرض بوجھ لے، صرف علامتیں دیکھ کر ہنگامہ نہیں کیا جاتا۔ سر درد ہے، سر درد ہے، تو سر کو پھاڑ کے سر کے اندر سے درد باہر نکالو گے نہیں نکلے گا، ایک نیا سر درد بن جائے گا، سر پھٹ جائے گا۔ سر کو درد کیوں ہوا؟ تمہارا بلڈ پریشر ہائی تھا، تمہارے پیٹ میں گیس تھی جو اوپر کو چڑھتی تھی، تمہیں کئی سال پہلے سردی کے موسم میں ایک چوٹ لگی تھی، آپ کئی سال بعد سردی کے موسم میں اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، خرابی کہیں اور نکلی، سمپٹمز، علامات، نشانیاں اور درد پیڑ کہیں اور ہے۔ تمہارا پیٹ درد وہ ہے جس کو پھکی نہیں، آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت ہے۔ تشخیص کون کرے گا؟ تیرے میرے مصطفیٰ نے تشخیص کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ایسے حالات میں استغفار کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ اللہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ خدا کی قسم تمہاری ہڑتال ایک طرف، راستے بلاک کرنا، دھرنے دینا ایک طرف، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے اس کو ہٹانے کے لیے، یہ تو بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ جان نہیں چھوڑتے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، من حیث القوم، پوری کی پوری امت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے۔ اور خاص بات بتا دوں، اللہ کے نیک بندے اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں بہت جلدی کرم ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اندر سے آکڑ بن کے جھکیں۔ پیر بن کے جھکیں گے تو نہیں، بہت سمجھداری ہے وہاں پر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ کو میں متنبع کرنے کے لیے گزارش پیش کرنے لگا۔ ہماری قوم جس طرح لذت، چس، اونچی آنکھ تے ہولی آنکھ اور واہ واہ اور ہا ہا اس پہ لگی ہوئی ہے،
اس ماحول میں جو میں نے گفتگو کی ہے، ایمان سے بتائیے وہ ماحول بہتر ہے یا یہ گفتگو بہتر ہے؟ یہ گفتگو سونا، ہم اللہ کرے دین کی محفل میں آئیں تو یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہ نسخہ ہے استغفار کا، میں نے بتایا کہ یہ تیری میری بیماریوں کا حل، مالی مشکلات کا حل، حکومتی مشکلات کا حل، ظالم حکمرانوں کا حل، فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بہترین حل، اپنے سے پہلی امت کو سب سے بڑا تحفہ استغفار، اپنے ماں باپ کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی کا تحفہ استغفار، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک کے ہر مومن کے لیے تحفہ استغفار. تو پھر کیوں ہم اس سے غافل ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ استغفر لی، جیسے میرے لیے استغفار کیجیے، مجھ سے یہ خطا ہوئی. اس پر بڑی حدیثیں ہیں. آقا کی سنت مبارک کیا ہے؟ آقا نام لے کر فرماتے تھے، اللہ مغفر لفلان، اے اللہ اس فلاں نام لینا، اے اللہ مغفر لعمر، اللہ مغفر لعمر، اللہ مغفر لعمر، اے اللہ عمر کی مغفرت فرما، عمر سامنے بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. تو پتہ چلا یہ فوت شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھ کر بھی کسی کے لیے استغفار کی جا سکتی. اور قبر پہ جا کر بھی یہ کہنا ہوتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے. کیا لفظ نکلا؟ استغفار. اب بتائیے، ہمارے اندر یہ چیز داخل نہ ہو تو ہمارا اپنا قصور ہے. یہاں سوراخ کر کے میں اندر نہیں ڈال سکتا، لیکن میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے کی اپنے تائیں پوری عاجزانہ کوشش کر رہا ہوں. خدا کے لیے استغفار کی طرف آ جائیے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت استغفار کو قبول کرنے کے لیے کھلا. پچھلی رات کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ. اللہ تعالیٰ پچھلی رات اعلان فرماتا ہے، کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو بخش دوں. اب گنتے جائیے، جھولے میں ڈالتے جائیے، لیکن فائدہ تب ہوگا کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے حق میں یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے. حدیثوں میں صاف ملتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آگے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. حضور نے فرمایا ٹھہر جا، نماز کے بعد بات کرتے ہیں. نماز ہو گئی، جی حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. اب سمجھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ قرید کرتے کہ کی خطا ہوئی ہے، ایسا نہیں. آقا نے ان پر سوال کیا، الیس ان قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی حضور پڑھی ہے. فإن اللہ قد غفر لك ذنبک، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہو گیا. آقا نے ایسے نہیں فرمایا کہ جا تو نے بتا دیا معاف ہو گیا، نہیں، یا تو ہماری محفل میں آ گیا ہے معاف ہو گیا، یہ تو نے شعر پڑھ لیا، کلام پڑھ لیا ہے معاف ہو گیا. نہیں، نماز. کیوں؟ نماز گناہوں کو معاف کروانے کا یہ بھی ایک ذریعہ اور طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم حدیث ہے
کہ کیا کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کوئی اس پر میل رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا نہیں حضور. فرمایا 5 وقتی نماز کی بھی یہی مثال ہے، جو 5 وقتی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جیسے نہر میں 5 مرتبہ نہانے سے میل دھل جاتی. درود شریف کی فضیلت بھی بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے. وہ درود شریف بھی مغفرت ذنوب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو یہ تو ضمنی اور ذیلی طور پر نماز بھی معاف کرا دیتی ہے، درود شریف بھی معاف کرا دیتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی معاف کروانے والی چیز کا نام استغفار ہے. اللہ کریم یہ جو فوت ہوئے غلام شبیر صاحب ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ کرے ان کے گھر میں ان کے جانے کے بعد ان کی قسمت اٹھے، دین دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کریم ان کو نصیب فرمائے، اور ہمارا بولنا پڑھنا ان کا یہ محنت مشقت کرنا بعد والوں کو ان کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.